نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھو ساتھیو، آج ہم بتائیں گے ہر چیز سے زیادہ کس سے محبت کرنی چاہیے، ہے نا۔ ہر چیز سے زیادہ اللہ اور رسول کی اور اس کے دین کی محبت جو ہے اس کے بارے میں انشاءاللہ آج بتائیں گے کہ اسلام جس طرح ہم کو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لانے اور نماز روزہ اور حج زکوٰۃ ادا کرنے کی تعلیم دیتا ہے نا، اور ایمانداری بھی اور پرہیزگاری اور خوش اخلاقی اور نیک اتواری اختیار کرنے کی ہدایت اور تاکید کرتا ہے، تو اسی طرح اس کی ایک خاص حدیث ہے یا خاص ہدایت اور تعلیم یہ بھی ہے کہ ہم دنیا کی ہر چیز سے زیادہ، یہاں تک کہ اپنے ماں باپ اور بیوی بچوں اور جان و مال اور عزت آبرو سے بھی زیادہ خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اس کے مقدس دین سے محبت کرے۔ یعنی اگر کوئی ایسا نازک اور سخت وقت آئے تو دین پر قائم رہنے اور اللہ اور رسول کے حکموں پر چلنے کی وجہ سے ہمیں کیا کرنا ہے کہ جان و مال و عزت و آبرو کا خطرہ ہو تو اس وقت بھی اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور دین کو نہ چھوڑے، اور جان و مال و عزت و آبرو جو کچھ گزر جانے دے۔ قرآن و حدیث میں ہے نا کہ فرمایا گیا ہے کہ جو لوگ اسلام کا دعویٰ کرے ان کو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور ان کے دین کے ساتھ ایسی محبت اور اس درجے کا تعلق نہ ہو، وہ اصلی مسلمان نہیں ہے، بلکہ وہ اللہ کی طرف سے سخت سزا اور عذاب کے مستحق ہے۔ سورہ توبہ میں فرمایا گیا ہے نا کہ وہ آیت ہے کہ اس کا ترجمہ ہے کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تم ان لوگوں کو جتلا دو کہ اگر تمہارے ماں باپ، تمہاری اولاد، تمہارے بھائی برادر، تمہاری بیویاں اور تمہارا کنبہ قبیلہ اور تمہارا مال و دولت جسے تم نے کمایا ہے، وہ تمہاری تجارت جس کی کساد بازاری سے تم ڈرتے ہو، اور تمہارے رہنے کے مکانات جو تمہیں پسند ہے، سو اگر یہ چیزیں تم کو زیادہ محبوب ہے اللہ سے اور اس کے رسول سے اور اس کے دین کے لیے کوشش کرنے سے، تو اللہ کے فیصلے کا انتظار کرو، اور یاد رکھو کہ اللہ نہیں ہدایت دیتا ہے نافرمانوں کو۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے اس آیت سے، اس ترجمے سے کیا ہمیں پتہ چل رہا ہے؟ اس آیت سے معلوم ہوا نا کہ جو لوگ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے دین کے مقابلے میں اپنے ماں باپ یا بیوی بچوں یا مال و جاندار نا وہ جائیداد سے زیادہ محبت رکھتے ہیں، اپنی پراپرٹی سے بھی زیادہ محبت رکھتے ہیں، ماں باپ بیوی بچوں سے بھی محبت زیادہ رکھتے ہیں، اور جن کو اللہ اور رسول کی رضامندی اور دین کی خدمت ترقی سے زیادہ فکر ان چیزوں کی ہو، وہ اللہ کے سخت نافرمان ہیں اور اس کے غضب کے کیا ہیں؟ مستحق ہیں۔ ایک مشہور حدیث ہے کہ حدیث شریف میں ہے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کی مٹھاس اور دین کا ذائقہ اسی شخص کو نصیب ہوگا جس میں 3 باتیں جمع ہیں۔ وہ 3 باتیں کیا ہیں؟ کہ اول ہے کہ اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اس کو تمام ماسوا سے زیادہ ہو۔ دوسرے ہے کہ جس آدمی سے بھی محبت کرے صرف اللہ کے لیے کرے، گویا ذاتی ہو اور حقیقی محبت صرف اللہ ہی سے ہو۔ اور تیسری ہے کہ ایمان کے بعد کفر کی طرف لوٹنا اور دین کو چھوڑنا اس کو ایسا ناگوار اور گرا ہو جیسے کہ آگ میں ڈالا جانا۔ تو معلوم ہونا کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک اصلی اور سچے مسلمان وہی ہیں ساتھیوں جن کو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اور دین اسلام کی محبت دنیا کے تمام آدمیوں اور تمام چیزوں سے کیا ہے؟ زیادہ ہو۔ یہاں تک کہ اگر وہ کسی آدمی سے بھی محبت کرے تو اللہ ہی کے لیے کرے، اور دین سے ان کو ایسی الفت ہو کہ اس کو چھوڑ کر کفر کا طریقہ جو ہے اختیار کرنا ان کے لیے اتنا شاق اور ایسا تکلیف دہ ہو جیسے کہ آگ کے الاؤ میں ڈالا جانا۔ حدیث میں آتا ہے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک پورا مومن اور اصلی مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کو میری محبت اپنے ماں باپ سے اور اپنی اولاد سے اور دنیا کے سارے آدمیوں سے زیادہ نہ ہو۔ تو بھائی بہنوں دوستوں ساتھیوں، ایمان دراصل اسی چیز کا نام ہے
ایمان جو ہے دراصل اسی کا نام ہے کہ آدمی بالکل اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو جائے، ہمارے نبی کے طریقوں پر چلے، ہمارے نبی کا وہ بن جائے، ہمارے نبی کی اطاعت کرے۔ اگر نبی کی اطاعت کرتے ہیں تو خدا کی اطاعت ہے، اور اپنے سارے تعلقات اور خواہشات کو ان کے تعلق پر اور ان کے دین کی راہ میں قربان کر سکے، جس طرح کی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کر دکھایا ہے۔ اور آج بھی اللہ کے سچے اور صادق بندوں کا یہی حال ہے، جو سچے مسلمان ہیں۔ آج بھی یہی حال ہے کہ صحابوں کی طرح وہ لوگ کچھ نہیں تو نقل تو کر سکتے، کوشش کریں، اگرچہ ان کی تعداد بہت کم ہے۔ آج بھی اللہ کے سچے اور صادق بندوں کا یہی حال ہے نا، مگر ان کی تعداد بہت کم ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو بھی انہی کے ساتھ اور انہی میں سے کر دے، آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جزا اللہ عنا محمد ما هو اہلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم تقبل دعا وتقبل اعمالنا وتقبل قلوبنا وتقبل حیاتنا وتقبل مماتنا وتقبل مجلسنا، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔